ہستیوں کو مخلوق نے مانا ہے، ایک پروردگار کو، ایک قائم کو، نہ چاہتے ہوئے مانتے ہیں کہ کوئی آئے گا جو دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ میں قرآن کی بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک جاؤں تو پورے قرآن میں جتنی آیتیں علی کی فضیلت میں آئی ہیں اتنی ہی آیتیں قائم کے لیے بھی آئی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو اس کے غیب پر ایمان۔ خدا نے ہر چیز غیب رکھی ہے اور ہم سے عقیدہ چاہتا ہے شہود والا۔ لا الہ الا اللہ، غیب کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کون ہے، لیکن اس نے کہا میں تمہارا عقیدہ ایسا چاہتا ہوں کہ منزل شہود پر ہو۔ شہود وہ ہوتا ہے جس کی شہادت دی جائے۔ منزل شہود ہے تو ہم کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اچھا یہ گواہی تو سمجھ میں آتی ہے کہ تو اللہ ہے، لیکن یہ گواہی دینا کہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو ہر طرف دیکھ رہا ہو۔ سلسلہ امامت شروع کیا، اس سلسلہ امامت کو اللہ نے آخر میں آ کے غیبت میں رکھ دیا۔ یہ غیبت جہاں الہی راز ہے، یہ غیبت جہاں خدا کا راز ہے، وہاں امت کی آزمائش بھی ہے۔ خدا نے آخری امام کو غیبت میں کیوں رکھا؟ اس غیبت کے اسرار کیا ہے؟ اس غیبت سے خدا چاہتا کیا ہے؟ خداوند متعال نے، یہ اللہ وہ ہے جو اپنی یکتائی میں اتنا مصروف ہے کہ وہ مخلوق کو اپنے کسی کام میں شریک نہیں کرتا۔ وہ اللہ ایسا وحدہ لا شریک ہے، وہ ایسا تنہائی پسند ہے، وہ ایسا یکتائی پسند ہے کہ وہ اللہ اپنے آپ کو تو کہنے کا حکم دیتا ہے، آپ کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو قریب بیٹھے تھوڑی زحمت پر، وہ خدا یہ چاہتا ہے کہ تم مجھے تو کہہ کے بلا لیا کرو، تم یہ کہہ لیا کرو کہ اللہ فرماتا ہے، یہ نہ کہا کرو کہ اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ جب تم فرماتے ہیں کہو گے تو تم میری یکتائی کو خطرے میں ڈال دو گے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے کام میں مخلوق شریک ہو سکے۔ وہ اپنی یکتائی اور اپنی تنہائی میں اتنا مگن ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اپنے کام کرو اور وہ اپنے کام کرو، تم اس کے کاموں میں دخل نہ دو اور نہ ہی اس کی یکتائی میں جھانکو، نہ اس کی کبریائی میں جانے کی کوشش کرو، نہ اس کی وحدت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ اس کے کام میں کوئی غیر اللہ شریک ہو سکے۔ جس نے لفظ غیر اللہ پہ واہ کہا ہے، میں اسے واہ کہتا ہوں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ رہے اور اس کی الوہیت میں کوئی بھی غیر اس کا شریک نہ ہو سکے، لیکن وہ اللہ جو اتنا یکتائی پسند ہے، وہ تین ایسے کام ہیں جس میں مخلوق کے ساتھ خود شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس پر کسی کی عبادت لاگو نہیں ہوتی، اطلاق نہیں ہوتی، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، وہ کسی کی اطاعت نہیں کرتا۔ اس نے عبادتیں مخلوق کے لیے رکھی ہیں، خالق کے لیے نہیں رکھی۔ لیکن تین کام ایسے ہیں جس میں وہ اللہ پروردگار ہونے کے باوجود مخلوق کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ ہم پر اعتراض ہے کہ شیعو وہ کام کیا کرو جو نبی نے کیے۔ نبی ماتم نہیں کرتے تھے، نبی گھوڑا نہیں نکالتے تھے، نبی کالے کپڑے نہیں پہنتے تھے، لہٰذا تم نے اگر گھوڑا نکالنا ہے تو نبی کی زندگی میں ثابت کرو، ماتم نبی کی زندگی میں ثابت کرو، زنجیر نبی کی زندگی میں ثابت کرو۔ میں اس سے ایک قدم آگے بڑھتا ہوں۔ آپ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ وہ کیوں نہیں کرتے جو نبی کرتے تھے، میں وہ بتانے لگا ہوں کہ ہم وہ کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے۔ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو ہاتھ عید کے لیے اٹھ گئے، ابتدا میں ان ہاتھوں کو خیرات سیدات آپ فرمائے۔ میں وہ کام بتانے لگا ہوں جو ہم وہ کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے۔ خدا فرماتا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ نے کہا تم بھی درود بھیجو، میں بھی درود بھیجتا ہوں۔ پھر خدا نے دوسری جگہ پہ کہا یلعنہم اللہ و یلعنہم، میں بھی لعنت کرتا ہوں تم بھی لعنت کرو۔ پھر تیسری جگہ پہ خدا نے کہا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کرتا ہوں تم بھی انتظار کرو۔ اللہ یا درود پڑھتا ہے یا اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے یا انتظار کرتا ہے؟ درود ہم بھی پڑھتے ہیں، لعنت ہم بھی کرتے ہیں، انتظار ہم بھی کرتے ہیں۔ تم صرف سنت نبی پر عمل کرتے ہو، ہم سنت پروردگار پر عمل۔
فرحان کو بلانا امام زمان